سوال: کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ مطالبہ عذاب۔ قرآن فرماتا ہے کہ کفار ابو جہل وغیرہ نے کعبہ کے سامنے یہ طلب کیا کہ اگر واقعی اسلام دین حق ہے تو ان پر آسمان سے پتھر برسائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب آئے۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کرتے رہے، ان کے لیے حد تک آمیز زبان استعمال کرتے رہے۔ قرآن کی آیت کو انہوں نے اساطیر الاولین یعنی گزشتہ لوگوں کے افسانے کہا۔ پھر انہوں نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے عذاب کا مطالبہ کیا۔ عذاب الہی کیوں نازل نہ ہوا؟ یہ بات یاد رکھی جائے کہ عذاب نازل کرنے کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس سے پہلے عذاب نہیں آتا۔ لوگوں کے کہنے یا عذاب مانگنے پر عذاب نہیں آیا کرتا۔ قرآن پاک نے خود جواب دیا، اللہ تعالیٰ پر عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو عذاب نہیں دے گا اور وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اس آیت کی روح سے دو وجوہات عذاب آنے میں حائل ہے۔ نمبر 1، ان کے درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی۔ نمبر 2، اس قوم میں مغفرت مانگنے والوں کی موجودگی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ نہیں کہ انکار کرنے والوں کے درمیان پیغمبر موجود ہو اور ان پر عذاب آئے۔ پیغمبر اور اس کے ساتھی جب باہر نکل جائیں تو پھر عذاب آتا ہے۔ عذاب نہ آنے کا دوسرا سبب یہ تھا کہ مشرکین کعبہ کا طواف کرتے تھے، یعنی اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ عذاب کب آیا؟ یہ بات ذہن میں یاد رہے کہ جب اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی تو پھر یہی عذاب جنگ بدر کی صورت میں نازل ہوا۔ اور چیدہ سردار ان قریش مارے گئے۔ یہی سردار تھے جنہوں نے دالدان میں آپ کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تھی۔ یہ واقعی عبرتناک عذاب تھا اور خداوندی مصالحت کے تحت وہی عذاب کا موزوں موقع تھا۔ مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں موجود ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ایسی حالت میں کہ وہ بخشش مانگتے ہیں۔ یہ آیت اس سے پہلی آیت کا جواب ہے جس میں مشرکین نے کہا تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اگر واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور واقعی اسلام حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجیے یا ہم پر دردناک عذاب لے آئے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں یعنی ہجرت سے پہلے عذاب نہیں بھیجا، اور اس کی دو وجوہات بتائی گئیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جب تک نبی کسی بستی میں موجود ہو اور حق کی دعوت دے رہا ہو تو لوگوں کو مہلت
دی جاتی ہے اور عذاب بیچ کر اصلاح پذیری کا موقع ضائع نہیں کر دیا جاتا۔